حلال سمجھ جائز سمجھ کے کرے چاہے غلط سمجھ کے کرے، کسی صورت میں بھی کرے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اس مسئلہ میں علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے بندہ بچ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، گالی کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ایسے بات کرتے کرتے منہ سے نکل گیا ہو پھر بھی کلمہ کفر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ارادہ سے بولے ضروری نہیں، ایسے بات کرتے کرتے نکل جائے وہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اس لیے کہ کوئی بھی کفر میں بوجہ جہالت اور بوجہ دعوی لغزش زبانی کے معذور نہ سمجھا جائے گا۔ کوئی کہے یار میں تو ایسے بات کر رہا تھا میرے منہ سے نکل گیا، یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ لغزش زبانی کا، یعنی زبان سے اس کی لغزش ہو گئی۔ تو کیا بول رہا تھا کہ میں بس بات کر رہا تھا میرے منہ سے نکل گیا، بخشا نہیں جائے گا، وہ بندہ بخشا نہیں جائے گا۔ نبی کی بات آئے کسی بھی نبی کی تو اس وقت زبان کو کنٹرول کر کے بولنا ہی ہے، یہ سوچ کے کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ ہمارا حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم آزاد ہو کر کے ان کی شان میں باتیں کریں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لے کر کے انبیاء کی باتیں کی جائیں، اور انبیاء کے تعلق سے ہمیشہ مثبت عقیدہ جو عقیدے اہل سنت بیان کیے جاتے ہیں وہی عقیدے رکھے جائیں، ورنہ کوئی بھی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، نبی کے دعوے نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں دے دیتا ہے جو محال ہوتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے اور وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعہ انبیاء بندے کو، اپنے امت کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز ہونا، اچھا چلیے جو چیز تاریخ کی ہے حدیثوں کی وہی بتا دیتے ہیں۔ جیسے ابو جہل نے کہا کہ یہ آپ کے میری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دیجئے، تو یہ ایسے محال چیز تھی کہ جو آدمی سوچ رہا تھا کہ یہ نہیں دکھ رہا تو کیسے بتائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جا کے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو یہ ایسے محالات ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات جم گئی تھی کہ محال چیز ہے چاند کو ٹکڑے کرنا، یہ محال چیز ہے کہ مٹھی بند مٹھی میں بتا دینا کہ کیا چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو انبیاء کر لیتے ہیں، یہی محالات عادیہ ہیں، یعنی ہمارے ذہن سے وہ چیز محال ہے، عقلاً دشوار ہے، نہیں ہو سکتی، اس کو انبیاء کر لیتے ہیں۔ اللہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے یہ چیزیں دیتا ہے کہ اس کو کر کے وہ لوگوں کو اپنے طرف مائل کر لیں، لوگوں کو اپنے طرف بلا لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو انبیاء سے صادر ہوتی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں معجزات کہتے ہیں، وہ عام عقل انسانی میں نہیں سما سکتا، ہمارے اور آپ کی عقل میں نہیں سما سکتا کہ انہوں نے کیسے کر لیا۔ 1-2 باتیں یہاں ذکر ہیں، جیسے دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ، آپ کی اونٹنی، امت نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیجیے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اب اونٹنی تو اونٹ پیدا کرے، اونٹنی پیدا کرے گی نا کہ پتھر پیدا کرے گا، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی مبارک سانپ بن جاتا تھا، تو یہ لاٹھی کا کام سانپ بننا نہیں ہے، لاٹھی کا کام سانپ بننا نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ تاکہ بندے ان کے طرف مائل ہو جائیں۔ ان کا ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو اس میں سے لائٹ اور روشنی نکلتی تھی، ٹارچ جیسا کام دیتا تھا، ہاتھ اٹھا دیتے تھے پورا اجالا ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیا کہ لوگ ان کی طرف کھنچ کے آئیں، مائل ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قم بإذن اللہ فرما کر کے، تو وہ جو مردہ زندہ کر دیتے تھے، یہ تو محالات عادیہ ہے نا، آدمی کی عقل میں کیسے آ سکتی ہے بات کہ آدمی مر گیا ہے پھر زندہ ہو جائے گا، نہیں آ سکتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ایسی مخلوق ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا معزز ہے کہ یہ اللہ کی طاقت سے یہ بھی کام کر سکتا ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی معجزات ہیں، مادرزاد اندھوں کو شفا دے دینا، کوڑیوں کو شفا دے دینا، اور ہمارے نبی کے تو بے شمار معجزات ہیں، الحمدللہ اتنے معجزات ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا دیا، انگلیوں کے گھائیوں سے آپ کے پانی نکلتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند آپ کے اشارے پر کھیلتا ہے، بہت سارے معجزات ہیں۔ بہرحال تو یہ چیزیں اللہ دیتا کیوں ہے؟ عقیدہ کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ یہ تو واقعات تھوڑی سی بتا دیا میں نے، واقع عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ خرق عادت چیزیں، محالات عادیہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے، اس لیے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو کے بڑھ کے آئیں اور اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو جو ان کے ذریعہ ملنا ہے وہ آسانی سے لے کے جائیں۔ جب آدمی پہلے ہی سے نفرت کر کے دور دور جائے گا، دور دور سے بھاگ جائے گا، کئی طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو بلانے کے،
کئی طریقے ہوتے ہیں کیا، کبھی آدمی میٹھی بول بول کے بلا لیتا ہے، کبھی اچھی چیزیں کر کے بلا لیتا ہے، فعل کے ذریعہ، قول کے ذریعہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو سب کچھ دے دیتا ہے، کیونکہ آدمی کو بلانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آئے گا وہ. تو معجزات دے دیتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چیزیں دیکھ کر کے آ جائیں گے، میٹھی بول دے دیتا ہے، کچھ لوگ باتیں سن کے آ جائیں گے، اچھے اخلاق دے دیتا ہے، کچھ لوگ وہ سن کے آ جائیں گے. تو قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں انبیاء کو دیتا ہے. تو اللہ نے جب اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی قدرت سے انبیاء کو یہ چیزیں دیا ہے، تو بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انکار کرے؟ بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انکار کرے؟ وہ اپنے فضل سے انبیاء کو نوازتا ہے، معجزات دیتا ہے، کرامتیں دیتا ہے.